صوك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے ایمان کے ساتھ۔ الحمد للہ ہم خلاصہ قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خلاصہ قرآن کی طرف جائیں، اپنی آنے سے پہلے یہاں نعتوں کو ضرور جائزہ لیا کیجیے، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی، اور یہ جھلک ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانی اور ایک ایسے پرانے بوسیدہ خیز چادر پر حج کیا جو صرف 4 درہم کی قیمت کا تھا، بلکہ شاید 4 درہم کا بھی نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے: اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ اس حج کو دکھاوے اور نمود و نمائش سے پاک کر دے۔ وہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عبادت ہو تو صرف اللہ کے لیے نہ، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما یبعث الناس علی نیتہم، روز قیامت لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، جب تک نیت درست نہیں ہوگی نا سسٹرز، بات نہیں بنے گی۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا وزوجنا۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم نیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے دل کا بھی جائزہ لیتے ہیں نا، اور کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دل ہی وہ جسے کہا جائے جگہ ہے جہاں ساری اعمال کا بسیرا ہے، اور اگر انشاءاللہ اسی کے اندر سب اصلاح ہو گئی تو آگے بڑی آسانی ہے۔ یاد رکھیے دل کی سلامتی اور اس کا جو خلوص ہے وہ دنیاوی اور اخروی سعادت و خوش بختی کا سبب ہے۔ جب بھی ایمانی اور حسد جیسی بیماریاں دل کا جسے کہا جائے دل کے اندر بستی ہے نا، تو یاد رکھیے دنیا اور آخرت جو ایک کہتے ہیں نا خوش بختی اور اطمینان، یہ چیزیں انسان کی زندگی سے ہٹ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا دل بھی بے ایمان ہو جائے، اس کے دل میں حسد جیسی بیماری ہے، تو پھر انسان کا دل کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، کیسے وہ خوش نصیب اور اطمینان والی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بات جیسے مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم بقلب سلیم لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ گویا کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن روز قیامت نجات کے ساتھ پر ہوگی، قلب سلیم کی بنیاد پر۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواه حفيظ من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور جو کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ تو جب تک دلوں سے گندگی کو دور نہیں کریں گے،
کوئی بھی سلیم نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ کو ایسا دل بہت پسند ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے اور اپنی اصلاح کرتے جائیں گے. اسی لیے ساتھ ساتھ تزکیے کو دیکھیں گے کہ تزکیہ کیا کر رہا ہے. ہم نے کل دیکھا تھا کس کس انداز سے ہمیں تزکیے کے پہ کام کرنا ہے نا. راجو کی جب تک آپ کو اپنی برائی کا پہچان نہیں ہوگی نا اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، آپ کبھی بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتی، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اور پاکی حاصل کرنے کے لیے تزکیے کے لیے وہ ٹولس بھی ہونے چاہیے جن کے ذریعے سے آپ خود کو پاک کر سکیں. یا دیکھیے جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ پہچان ہونا، احساس ہونا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انگرین کر دیا ہے، اس کی جینس کے اندر موجود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سورہ الشمس. بس اس نے نفس میں الہام کر دیا اس کا فسق و فجور اور اس کا تقوی. یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنی برائی اور اچھائی کو جانتا ہے. تو یاد رکھیے تزکیہ انسان کو الحمدللہ جب اس کے اندر یہ تزکیہ آتا ہے وہ انسان کو خوبصورت اور حسین بناتا ہے. اور ویسے بھی انسان فطرتاً حسن پسند واقع ہوا ہے، اس کو خوبصورتی پسند آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں نا. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ اکبر. بے شک اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اور انسان بھی خوبصورتی میں کیا کرتا ہے؟ کشش محسوس کرتا ہے، اٹریکشن محسوس کرتا ہے. یعنی خوبصورت مناظر انسان کو اپنی طرف جسے کہتے ہیں نا کھینچ لاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں. اور جہاں تک انسانی شکل و صورت کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اسی پہ سرور کرتے ہیں اپنی شکل پہ. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا. آپ کتنا بھی کھینچ ٹانگ کے ٹھیک کریں بھی تو کہاں تک ٹھیک ہوگی. بات یہ کہ جب اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے نا تو ہمیں اپنے سے زیادہ کسی دوسرے کی شکل پسند آتی ہے، کسی دوسرے کی خوبصورتی پسند آتی ہے جو کہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. لیکن اپنے باطن، سوچ، عقیدہ، دل اور ذہن کو خوبصورت بنانا وہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. جو اپنی سوچوں کو، اپنے عقائد کو، اپنے عمل کو خوبصورت بنانے کا یاد رکھیے وہ اللہ کی نظر میں حسین بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ جیسے تو نے میری تخلیق خوبصورت کی ہے میرا اخلاق بھی خوبصورت کر دے. بس یہیں پہ انشاءاللہ رکیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمارا اخلاق بھی بہترین ہو جائے. جہاں ہم اپنی سوچوں پہ، عقیدے پہ، اعمال پہ، اپنے جیسے کہا جائے دل پہ کام کریں گے، ساتھ ساتھ دعاؤں کا سہارا بھی لیتے جائیں گے تاکہ مزید ہمارا باطن، ہمارا ظاہر دونوں خوبصورت ہو جائے. انشاءاللہ مولانا ہو جائیں گے اپنے خلاصہ قرآن کی طرف. آج ہمارا چوتھا پارہ ہے، اس کی تلاوت دیکھتے ہیں انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ اللہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ نیکی کا جنو تصور پیش کر دیا۔ نیکی میں کمال کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی نیکی میں کمال کا درجہ پانے کے لیے محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ مہاراج آج بیٹھے دیکھیں کیا چیز مجھے محبوب ہے نا، کیونکہ مجھے اور آپ کو وہی بات ہے نا کہ ہم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کریں۔ کتنے لوگوں کے لیے کیا کیا چیزیں محبوب ہوتی ہیں، اور آپ آج دیکھیں اس دین کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، کتنا محبوب ترین ہے یہ وقت۔ اگر آپ اس وقت کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، انشاءاللہ امید کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول کریں گے۔ تو بات ہے کہ اپنی جان مال تعلم جو بھی اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کچھ اس کے راستے میں دے رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ آل عمران میں بھی آپ دیکھیں مضامین کی ترتیب کی سورۃ البقرہ کی طرح ہے نا، کہ سورۃ البقرہ میں یہود سے خطاب تھا کہ تمہیں امامت عالم کا منصب عطا کیا گیا، لیکن تم نے کیا کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تم سے چھین لیا گیا اور امت مسلمہ کو یہ منصب دے دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے کہ تم نے بھی اس منصب کا حق ادا نہیں کیا، اب تم سے بھی اس منصب کے، یعنی جب تم سے یہ منصب لے کر کس کو دیا جا رہا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ اگر آگے دیکھتے ہیں جس طرح سورۃ البقرہ میں منصب امامت کی تبدیلی کے بعد کعبے کی جو تعمیر ہے اور قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیا گیا تھا نا، سورہ آل عمران میں بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کبریٰ کا وارث بنانے کا اعلان کرنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ استطاعت کے باوجود انسان حج نہ کرے تو یہ کیا ہے، عملی طور پر ایک طرح کا کفر ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا لگے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ جو نہیں کرتا استطاعت کے باوجود تو وہ پھر اپنے اوپر ہی جسے کہا جائے مشکلات ڈالتا ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے کہاں جا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اب اس منصب کو سنبھالنے کے بعد تمہاری کیا ذمہ داری ہے، اور اس عظیم ذمہ داریوں سے تم کیسے جسے کہا جائے عہدہ بھرا ہو سکتے ہو۔ ان میں سب سے پہلے تقویٰ اختیار کرنا اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ان لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، سب سے پہلے اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ کون ڈالتا ہے الفت؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات ہے کہ جو دل میں الفت ڈالتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی کمال ہے، ہماری ہی خوبصورتی ہے، ہم ہی شاید اتنے ماہر ہیں کہ ہم
ہم لوگ کے دلوں میں گھر کرنے والے دل کیوں نہیں آپس میں ملتے؟ کیوں آپس میں کٹے رہتے؟ کہ الفت ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، آپس میں کوئی انسیت ہی نہیں ہے؟ تو ظاہر اللہ تعالیٰ دلوں میں الفت ڈال دے تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آ کے گھڑی کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو قرآن کو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ اور آپ قرآن کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام۔ اس کو تھامنے سے مراد ہے کہ اس کا حق ادا کرنا، اس کے مطابق قرآن کے حقوق کیا ہے؟ کہ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ اور پھر قرآن کو تھامنے کی برکت دیکھی کہ دلوں میں الفت آ جاتی، آپس کے جو ایک طرح کی ناچارگی ہوتی ہے نا، آپس میں دلوں میں جو بھی قدوت، نفرت، آپس کی دشمنی سب محبت میں بدل جاتی۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اور اگر دل کھٹتے ہیں نا تو ان لوگوں کو بھی آگے دین کی طرف بلائیے۔ آپ دیکھیے گا وہ دین بڑھتے جائیں گے، ان کے دل میں آپ کے لیے الفت بڑھتی جائے گی۔ کیوں؟ یہ قرآن ہی ایسا کلام کہ اس کو تھامنے والا ہی اس کی برکت کو محسوس کر سکتا ہے۔ دعا کریں۔ کبھی ہوتا ہے نا، انسان اپنی کوشش کے باوجود دوسرے کے دل جیسے کہا جائے، دوسرے کے دل ہماری طرف سے صاف نہیں ہوتے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دعا بھی سکھا دیا تاکہ میں اور آپ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا دی مسنون دعا میں، اس کو پڑھا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجیے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مسلمين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا۔ اس دعا کو پڑھا کیجیے، انشاءاللہ دلوں میں الفت بھی آئے گی، ہر چیز کے اندر انشاءاللہ آپ کو برکت نظر آئے گی۔ اسی لیے بتایا آگے کہ بتایا کس بات پہ جا رہا ہے کہ پوری امت کو پھر آگے سے خطاب کیا جا رہا ہے، امت کی ذمہ داری یاد کرائی جا رہی ہے کہ امت کو دراصل انسان ہوگی بہبود کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ اگر آج میں اور آپ امت وسط ہونے کے ناطے سے یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ سوچیے کتنا بڑا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے کیا۔ لہٰذا کیا کرنا، اب ہمیں چاہیے کہ سب کے سب لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت دین کا کام کریں گے۔ اسی لیے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی جسے کہا جب پروکنگ آیات ہے نا کہ دل کو چھو جاتی ہے۔ تم سب سے بہتر امت ہو، مومنوں جتنی بھی امتیں یعنی قومی ہے نا لوگوں میں سے پیدا، تم ان میں سب سے بہتر ہو۔ احساس کیجیے آپ سب سے بہتر ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سب سے پرومیننٹ ہو جاؤں، اللہ نے آپ کو سب سے پرومیننٹ گروپ میں امت وسط میں ڈال دیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ کشکار ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آگے شکر گزاری آ رہی ہے۔ سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تم کیا کرو گی؟ نیکی کا حکم دو گی اور برے کام سے منع کرتے ہو۔ یاد رکھیے کہ تمہارا کام کیا ہے، نیکی کا کام کرنے کو کہتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والی بھی ہیں لیکن تھوڑی اور اکثر نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا مقام و مرتبہ اسی ذمہ داری کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ہے تو تمہارا مقام و مرتبہ ہے، اور اگر یہ ذمہ داری کو تم چھوڑ دو گے تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گی۔ اگر اہل کتاب اپنی سرکشی اور اناد کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن انہوں نے تو اس سے اعراض کیا۔ اصل بات ہوتی ہے نا، جب انسان اعراض کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ سوچے نا۔ ایک دفعہ خیر امت ہونے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہم سب پہ لازم ہے۔ یاد رکھیے جب تک میں اور آپ اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو آج ہمارا بھی دیکھیے معاشرے میں کیا انجام ہو رہا ہے۔ آج ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ یہ کہ میں اور آپ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے۔
اسی وجہ سے امت کا شراسہ بکھر گیا، امت فرقوں میں بٹ گئی ہے، کیونکہ آج ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا اور ہر کوئی جو اپنی اپنی جگہ جس انداز سے کام کرتا ہے سمجھتا ہے وہی صحیح ہے، تو لہٰذا امر بالمعروف لازمی ہے ہم سب پر، جو جتنی استطاعت رکھتا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ اگر اہل کتاب بھی ایسا کرتے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے جب اس سے اعراض کیا تو ان پر ذلت مسلط کرتی گئی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ذلت مسلط کر دی کہ جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے، حد سے گزرنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ آج اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا نا تو آج دیکھیے کیسی ہماری ذلت ہے، آج کتنا ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج ہر کوئی مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتے، تھوڑا سا کچھ اگر کسی اور قوم کی طرف سے کوئی چیز ہوتی تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا میڈیا میں، لیکن مسلمانوں سے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ سوچیے کیا کچھ جسے کہا جب میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے، آج کتنی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے۔ ہم چاہتے تھے ان کو خوش کرنا، نہ تو ہم ان کے شانہ بشانہ چل سکے اور نہ ہی ہم اپنے دین کے اندر مکمل داخل ہو سکے، تو آج کیسی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے۔ یاد رکھیے جب قومیں جو کام ان کو دیا جاتا ہے نا نہیں کرتی ہے نا تو پھر وہ اسی طرح کی جسے کہا جائے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے، کفار کی دوستی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کفار سے دوستی کی بیسیکلی ممانعت کی جا رہی ہے کہ تو امامت کا جو منصب ہے مسلمانوں کو عطا ہونے پر کیا ہوا کہ یہودی نصرانی سب غصے میں آ گئے، اس لیے کہ کبھی بھی انہیں اپنا رازدار دوست نہ بنانا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوست نہیں بنانا، کیوں؟ کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہو، جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو تمہیں دوست نہ بنانا، یعنی مومن کو دلی دوست بنائے، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے جس سے تم مصیبت میں پڑو۔ ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور کچھ ان کے سینے بھی چھپا رہے، وہ بہت زیادہ بڑا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیت کھول کر بیان کرتی، اگر تم سمجھتے ہو، اصل بات ہے ان کو تم تعقلون، عقل تو کام کرتی نہیں ہے، اسی لیے ان کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیت کھول کر بیان کیا کہ تم سمجھتے، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، ہے نا؟ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، کتنی اہم بات ہے کہ وہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پوری کاٹ کاٹ کے، جو پورے ہوتے ہیں نا اس کو کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں، کہہ دیں اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو کیا ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تو کھول کے بتا دیا، اس کے باوجود آج اگر میں اور آپ ان کے ویلنٹائن کو بنائیں، کرسمس کو بنائیں، ان کے شانہ بشانہ چلیں، ہالووین کو بنائیں، تو بات یہ کہ وہ تو ان کے تو کیا کچھ سینوں میں جو چیزیں راز وہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ظاہر دشمنی، آپ دیکھیے کیسے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کتنا مسلمانوں کو جسے کہا جائے دبایا جاتا ہے، کتنی زیادہ اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں معاشرے میں، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود جو سو کال مسلمان ہوتے ہیں ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو آیات کو کھول کر بیان کیا نا، لیکن بات یہ کہ میں اور آپ کھولیں پڑھیں سمجھیں تو بات سمجھ جائے نا۔ اب آگے بتایا کیا کفار سے جہاد، اس کے بعد جنگ احد کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کو بتایا کیا کہ اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں اسلام کی اشاعت
اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری فتح اور شکست کا مدار اس بات پر ہے کہ تم اپنے نبی کی کس قدر اتباع کرتے ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی لشکر کے مقابلے میں تمہیں فتح عطا فرمائی، لیکن جب تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی نافرمانی کی تو تمہیں شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ یاد رکھیں جنگ احد میں کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو زبردست فتح ملی، لہٰذا مسلمان اپنے ساز و سامان سمیٹنے لگے۔ جن صحابہ رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماد پر مقرر کیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب ادھر کھڑا ہونے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کافروں نے درے کو خالی دیکھا تو مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان کا نقصان ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے دوبارہ جمع ہو کر کافروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا تو کافر دوسری بار وہاں کھڑے ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ جنگ کے عالمی اصولوں کے مطابق شکست کے 3 طریقے ہوتے ہیں: مخالف فریق کا جھنڈا گر جائے، مخالف فوج بھاگ جائے یا مخالف فوج کا سپر سالار مارا جائے، جبکہ جنگ احد میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوا، اس لیے اسے مسلمانوں کی شکست نہیں کہا جا سکتا، صرف نقصان ہوا تھا۔ شکست کافروں کو ہی ہوئی تھی کیونکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور پہلی امتیں بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر دین کے دشمنوں سے جہاد کرتی رہی ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ جو بھی یاد رکھے اپنے نبی کی اتباع کو چھوڑے گا، ان کے نقش قدم سے ہٹے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ صحابہ کی طرز عمل سے، جنگ کی طرز عمل سے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ فتح ہوگی تو اصل بات ہے کامیابی دنیا اور آخرت کی ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے۔ جو وہ کہہ دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ اب اسلامی معاشرے کی جسے کہا جائے کچھ جو پالیسی ہے ان کو ذکر کیا جا رہا ہے، کیا اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہی قومیں کامیاب اور دشمن پر حاوی ہوتی ہیں جو باہمی طور پر مضبوط ہو، اور باہمی طور پر مضبوط وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اپنے معاشرتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور وہ کام اب بتایا جا رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے، مت کھاؤ سود کئی گنا دگنا، جو کہتے ہیں نا اس کو بڑھا چڑھا کے جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ عزت للکافرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اس کے بجائے کرو کیا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اکبر! کیا کرو؟ اور اللہ رسول اس کے رسول کا حکم مانو، کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے دوڑے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کے دروازے کھلے، کون ہے جو الحمدللہ نہیں دوڑنا چاہتا؟ ہم میں سے ہر ایک دوڑنا چاہتا ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے۔ تو بات یہ کہ جب تک میں اور آپ اس قرآن و سنت سے رہنمائی لیں گے تو ہماری دوڑ کا رخ صحیح ہوگا، اور وہ کیا؟ اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کا حکم ماننا۔ ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی مراد یہ ہے یہاں پہ، کس کے لیے؟ جو متقین ہیں، جو ڈرنے والے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے۔ اب یہ صفات ہے، اور ان کی روشنی میں بس جائزہ لینا ہے کہ واقعی کیا میں ہوں الذین ینفقون فی السراء والضراء، ہاں کیا میں خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتی ہوں؟ اور کیا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر! یہ تو اتنی خوبصورت صفات ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیجیے، غصے کو پی جانے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون بخشتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے کہ ایک گناہ کیا، احساس ہوا واپس پلٹ آئے۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جائے، گناہ ایک کے بعد ایک گناہ، اصرار پہ اصرار، بس توبہ پھر گناہ پھر توبہ، یہ نہیں ان کا حال ہے نا، جبکہ وہ جانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے
خوب खूब इस रमज़ान में अपने गुनाहों की बख्शिश माँगे, अल्लाह ताला के आगे रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह ताला से बताइए कि अल्लाह ताला कि मैंने ये गुनाह किया, ये बेहयाई की, ये नेकी काम से पीछे रह गई, ये जिसे काज़ा गुस्से को मैंने अपने जिसे काज़ा काबू में नहीं किया, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो बख्शेगा? अल्लाह ही है ना। तो याद रखिए बख्शिश माँगने से मिलती, अल्लाह से रो के माँगे, अपने गुनाहों के लिए जो ज़ाहिर छुपी बातें जिस अंदाज़ से भी मैं और आप कर चुके हैं, और बहुत सारी दुआएँ इस्तिग़फ़ार के हवाले से आती हैं, सैयदुल इस्तिग़फ़ार कार्ड है, आप उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से खूब रो-रो के माँगिए, अल्लाह ताला मेरे सारे अगले, पिछले, बातिन सारे गुनाहों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू कुल्लहु दिक्क़ व जल्ल अव्वलहु व आख़िरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। कोई भी दुआ माँगे, अल्लाह ताला से रो-रो के माँगे और उसको बताएँ कि कितने गुनाह हम कर चुके हैं। और जब आप इस एहसास के साथ अल्लाह के आगे झुकेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ करेंगे। तो अब आगे बताया जा रहा है मुसलमानों को थोड़ी तसल्ली दी जा रही है और तसल्ली दी जा रही है जंग ओहद पे नुकसान होने पर मुसलमानों को कहा जा रहा है इस नुकसान से दिल बर्दाश्त ना हो, बस क्या करो अब तुमने गलती हो गई है, एहसास हो गया अब कामी के दिन से जुड़े रहो और उसकी मदद करते रहो, फतह तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अक्सर होता है ना बाज़ औक़ात हम गम में इतने आ जाते हैं कोई गुनाह करने के बाद कि हम अल्लाह की तरफ फिर लौटते ही नहीं हैं और ये शैतान का वसवसा होता है कि वो कहता है तुम तो इतनी गुनहगार हो, तुमने तो इतने बड़े-बड़े जराइम किए, अब कहाँ से तुम्हें अल्लाह ताला माफ़ करेगा। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, गलती इंसानों से होती है, असल बात है कि दिल बर्दाश्त ना हो, ठीक है? जो नुकसान होना है हो गया। अब क्या है जो करने का काम है वो फ़ोकस करने के दिन से जुड़ कर और जो अल्लाह ताला की उनके इज़्ज़न से अपनी नबी की मदद का वादा उसको पूरा करना ताकि अल्लाह ताला की इज़्ज़न से फ़तह हमारा मुक़द्दर बन जाए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। और ना कमज़ोर बनो और ना गम करो। याद रखिए गुनाह हो जाए, कोई कोई नाकामी कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना पकड़िए। अगर आप कमज़ोर बन गए ना, वहीं से शैतान का अटैक अब वो आपको गमगीन करेगा। इसलिए कहा जा रहा है ना गम करो। जितना ज़्यादा गम आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर गम के बादल छाएँगे तो जो प्रोडक्शन है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो पीछे चली जाएगी और गम के बादल आपको किसी काम को करने को देंगे नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम ही गालिब हो, अगर तुम मोमिन हो और अगर तुम्हें कोई ज़ख्म पहुँचे हैं तो यकीनन उन लोगों को भी इस जैसा ज़ख्म पहुँचा है, ये तो दिन है। हम उन्हीं लोगों के दरमियान बारी-बारी बदलते रहते हैं और ताकि अल्लाह इन लोगों को जान ले जो ईमान लाए और तुम में से बाज़ को शहीद बनाए। और अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। असल बात क्या है? अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। तो असल बात समझ आ गई और वो क्या कि मैं और आप क्या करें, कभी भी किसी मौके पर कोई भी नुकसान, चाहे सेहत का, माल का, सलाहियत का, बच्चे किसी भी हवाले से, औलाद के हवाले से कोई भी आपको गम लगे, कमज़ोर नहीं पड़ना है और आप बस अपने जानते गमों को अल्लाह के हवाले करके इंशाअल्लाह वक़्त आएगा अल्लाह ताला आपको गलबा देगा, अल्लाह ताला आपको सीस से निकालेगा जंग ओहद के बाद। कैसे अल्लाह ताला ने इनको कितने ज़ख्मी हालत में थे, लेकिन फिर दूसरी दूसरी जिसे कहा जाए मिशन के लिए चल पड़े। तो अल्लाह ताला तो मुझे और आपको आज़माएँगे। अब हुआ है जो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं, अब उनको बेसिकली तंबीह किया जा रहा है। जंग ओहद में आप सब जानते हैं रईसुल मुनाफ़िक़ीन ऐन मैदान जंग से अपने साथियों को लेकर अलग हो गया था। इनमें से कुछ मुनाफ़िक थे और बहुत सारे कमज़ोर दिल या अपने कबायली निज़ाम को अहमियत देने की वजह से अपने सरदार की नाफ़रमानी नहीं कर सकते थे और मुसलमान को छोड़कर वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुख़ातिब करते हुए फरमाया है, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली हैसियत को तो समझा ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो कि अल्लाह के नबी की हैसियत, मर्तबा, मुकाम क्या है। तभी तो तुम देखो कैसे अल्लाह के नबी को छोड़ के जा रहे हो। तो अमीर और ज़िम्मेदार जो कि जो भी अमीर होता है और जो भी किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको तो हिदायत दी जा रही है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दु मिन हawlika फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन।
کیا کہا جائے بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گھر سے منتشر ہوتے۔ سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر، اور کام میں ان سے مشورہ کر۔ مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ سب ساتھی جب جمع ہو ایک کام کے لیے آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ۔ آج یہاں پہ رک کے سوچے، ہم سب کسی نہ کسی دین کے کام کے ساتھ انوالو ہے، چاہے ہم پڑھ رہے ہیں چاہے ہم پڑھا رہے ہیں۔ اگر ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہم جب اپنے اوپر توکل کرتے ہیں نا، بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، واقعی ہم کر بھی نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں یہ صلاحیت۔ آج میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آج میں آپ سے کوئی بات کہتی ہوں، کوئی بھی دلائل دیتی ہوں، تو یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے، چاہے بولنے کی، چاہے کسی کو جسے کہتے کوئی بات بتانے کی، سب اللہ کی طرف سے۔ تو ایک دفعہ جب آپ نے ارادہ کر لیا پختہ، تو بس اللہ پر بھروسہ کریں، آپ کو لگے گا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے وہ کام کروا دے گا۔ کچھ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے توکل کو چیک کریں، کیوں اتنا میرا توکل کمزور ہے، اللہ پر، اللہ سے تعلق کیوں کمزور ہے، کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین سے فرار حاصل کرتی ہوں، کورسز سے فرار حاصل کرتی ہوں۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا ارادہ کر لیا، آپ کی نیت خالص ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جگا دیں گے۔ بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا، اگر تمہاری مدد، اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم صرف اور علی اللہ ہی فلیتوکل المؤمنون، کہ سب اللہ پر بھروسہ۔ اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، اس شخص ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے نہ کوئی ناراضگی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کتنی واضح آیات ہے نا، کہ وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی طرف چل رہا ہے اس کی طرح ہو کہ جو ناراضگی کی طرف لے کر لوٹا، اور وہ برا ٹھکانہ۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں، اور اللہ خود دیکھنے والا جو وہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، اور وہ کیا کہتے تھے رسول بھیجے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان پر آیات پڑھتا، انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کوئی گمراہی میں تھے۔ اس سے پہلے تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، رسول کون ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، سب چیز اللہ کے دن سے۔ تو کیا پتہ چلا ساری آیت میں کہ جو ایک داعی دین ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، ایک ریسپانسبل پرسن ہوتا ہے، وہ کیا نرم دل ہونا چاہیے، شفقت، لوگوں پر مہربان ہو، اور خاص کر دعا کا اہتمام۔ پھر یہ کہ مشورے میں آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، ایک دوسرے کو شریک کرنا۔ پھر یہ کہ اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی توکل دے دے۔ جب ہمارا ایسا توکل آئے گا نا، پھر ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کے دین کی نصرت کرنا، اس کے دین کی مدد کرنا۔ آج اگر آپ کریں گے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اب آگے سے منافقین کا کردار اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم منافقین کی دوڑ دھوپ سے پریشان نہ ہو، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوا کریں، یہ شیطان کے ذاتی، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کرے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں،
देखिए ना आज कितने लोग हैं जो किस-किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, कुछ नेकियों में भाग रहे हैं और जो कुफ़र में मुसलमानों को नुकसान देने के लिए जल्दी कर रहे हैं। बेशक वो अल्लाह को हरगिज़ कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रहे, असल बात है। लहुम हज़्ज़ुन फ़िल आखिरति, कोई हिस्सा ना रहे और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। आज जितने भी लोग कुफ़र में भाग रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ क्या-क्या प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो कल देखिए कितना बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ताला की हम सब क्या करें, कुछ ना कुछ खर्च करें। अब यह क्या है, अब मनसब इमामत का तकाज़ा ये है कि दीन की सरबुलंदी और मुसलमानों के ताउन के लिए दिल खोल कर माल खर्च करें। कभी भी बख़ीली और कंजूसी ना करें। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून बिमा मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामति वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और वो लोग जो इसमें बुख़ल करते हैं, जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दिया है। क्या कुछ अल्लाह का फ़ज़ल है मेरी और आपकी ज़िंदगी में? नहीं है तो अल्लाह से दुआ माँगिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। अल्लाह ताला के सिवा तो कोई फ़ज़ल दे ही नहीं सकता। हरगिज़ गुमान ना करें कि वो उनके लिए अच्छा है, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अल्लाहू अकबर! जो लोग उसमें बुख़्ल करते हैं, जो अल्लाह ने उन्हें फ़ज़ल दिया तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हरगिज़ गुमान ना करें कि वो उनके लिए अच्छा है, बल्कि उनके लिए बहुत बुरा है। अनक़रीब क़यामत के दिन उन्हें उस चीज़ का तोक़ बनाया जाएगा जिसमें उन्होंने बुख़्ल किया और अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन के मिरास है और अल्लाह उससे जो तुम करते हो पूरा बाख़बर है। अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह ताला कबीर है, हर चीज़ पर खबर रखता है। तो मैं और आप क्या करें? जो कुछ अल्लाह ने मुझे और आपको दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, बख़ीली ना करें, स्टिंजी ना बनें, कंजूसी ना करें, दिल खोल कर रमज़ान के महीने में दें। राशन के नाम पर दें, ज़कात दीजिए, अपनी सदक़े नफ़ली सदक़ा दीजिए कि कहाँ-कहाँ पे ज़रूरत है, कितनी कॉल्स आ रही है ना, असल बात है कि मैं और आप दीनी वाले बन जाएँ। फिर आगे से यहूद अल्लाह के गुस्ताख़ हैं, उनका ज़िक्र किया कि सूरत बक़रा में हमने देखा था ना कि वहाँ बयान किया गया था कि यहूद अम्बिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताख़ और दुश्मन है और सूरह आल इमरान में बताया गया कि सिर्फ़ अम्बिया के नहीं बल्कि ये अल्लाह के भी गुस्ताख़ हैं। इसीलिए फरमाया जा रहा है लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अम्बियाअ बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ुक़ू अज़ाबल हरीक़। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने इन लोगों की बात सुनी कि जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह फ़क़ीर है और हम ग़नी हैं, हम ज़रूर लिखेंगे जो उन्होंने कहा और उनका नबियों को किसी हक़ के बगैर कत्ल करना और हम कहेंगे कि जलने का अज़ाब चखो। अल्लाहू अकबर! और देखिए आज जो भी हमारे पास सब कुछ माल है, किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। तो असल बात है कि बात बात वही है ना कि ये अल्लाह के गुस्ताख़ हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बात कहते हैं। आज हम में से भी सो कॉल्ड मुसलमान जब बहुत परेशान होते हैं और उनके हालात नहीं बदलते तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से मायूस होते हैं। कभी भी अल्लाह से मायूस ना हो। हमेशा हुस्न ज़न रखें कि वो आपकी मदद करेगा, वो आपको रिज़्क़ देगा। तो असल बात है कि अल्लाह के ख़ज़ाने वसीह हैं। पूरी जिसे कहा जब भरे हुए वो जब चाहे जिसका रिज़्क़ कुशादा करते। तो आगे से यहूदियों की एक मजलिस लगी हुई थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पास से गुज़रे तो एक यहूदी ने इस आयत की तरफ इशारा करते हुए जिसमें मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी गई थी, उसने कहा मुसलमानों का खुदा तो मिस्कीन है नाउज़ुबिल्लाह। अब सोचिए इस आयत के बारे में, इंसानों से कर्ज़ माँगता फिरता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमानी गैरत से बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने यहूदियों की भरी मजलिस में आगे बढ़कर उस यहूदी को पकड़ा और ज़बरदस्त थप्पड़ रसीद कर दिया। यहूदियों ने इस मौके को गनीमत जाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वो जानते थे कि मुसलमानों के यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या शान है। उन्होंने अदालत मोहम्मदी में अबू बकर से बदला लेने का मुतालबा कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किया, बात पूछी कि आपने इसे थप्पड़ मारा है, अर्ज़ की कि थप्पड़ मारा है, लेकिन उसने अल्लाह की गुस्ताखी की थी। तमाम यहूदियों ने यकज़बान होकर इनकार कर दिया कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या गवाह पेश करोगे कि उसने अल्लाह की गुस्ताखी की है या बदला देने के लिए तैयार हो जाओ। तब अल्लाह ताला ने अर्श से
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گواہی دے دی کہ یہود کیسے جھوٹے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا مسکین ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی جو آپ کا ایمان ہے، آپ کی غیرت ہے، جب اللہ کے لیے ہو کہ اپنے دین کے لیے ہو، تو کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آسمان پھر اب آسمان سے اللہ تعالیٰ مطلب گواہی کے طور پر بھیج دیتا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنے ایمان میں سچے ہو جائیں، ہاں، اور حق بات اگر دین کے حوالے سے کوئی بھی ہو اس کو مانے، اور جو حق کے خلاف کہے واقعی سچی بات کہنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی ذات پر کوئی چوٹ آتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، دین کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے بعض اوقات ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترجیحات کو جسے کہا جب بدلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا، اور وہ کیا بہت ہی خوبصورت آیات سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ سے اپنا مضبوط تعلق کرنے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بتایا کیا کہ تم غور و فکر کرو، جو بھی کائنات میں کریشن ہے اس پہ غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہا کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور رات و دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پیروں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے، اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لی، اللہم جنہ من النار، آمین۔ اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کی آواز دے رہا تھا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اللہم آمین، اور ہم نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو ہی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیا کا مال و متاع عارضی چیز ہے، اس لیے کافروں کی تجارت اور مال و دولت کی ریل پر کبھی اس پر توجہ نہ دے۔ کیوں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، وہ بھی اکثر تھوڑا سا فائدہ ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، وہ بہت برا بچھونا ہے۔ مسلمانوں کے لیے 3 خاص نصیحتیں، اور وہ کیا؟ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 نصیحتیں فرما دی جو مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، نمبر 1، اور دوسرا مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اور کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابی دے، انشاءاللہ سورۃ النساء کو دیکھتے ہیں اور ہماری تمام حاجات کو اپنی رحمت سے پورا کر دیں۔ یہ 3 کام کریں گے تو فلاح مل جائے گی، صبر، مقابلے کے جمے رہنا، مورچوں میں ڈٹے رہنا، اور اللہ کا ڈر۔ سورہ نساء کو دیکھتے ہیں، جنگ احد میں مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے چند سو نفوس میں سے 70 تقریباً کہہ لیجیے مسلمانوں کے شہید ہو جانے سے کیا ہوا؟ مدینہ میں بیواؤں، یتیم بچیوں سمیت کئی جسے کہا جائے خاندان میں مسائل پیدا ہو گئے۔ اس کے علاوہ جنگ میں احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان سے کیا ہوا؟ منافقین اور یہود کی ہمتیں بڑھ گئیں اور اسلامی مملکت کے خلاف ان کی سازشیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے سورۃ النساء کا نزول ہوا۔ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیے نا کہ مسلم معاشرے کی تنظیمیں نو کی گئی ہے، تو سورۃ النساء میں مسلمانوں کے جو خاندان ہے اور گھریلو معاملات کی بہتری کی گئی ہے۔ لہٰذا اس کو دیکھتے ہیں۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو،
तक़वे पे बात ख़त्म की थी सूरह आल इमरान में और बात भी यहीं से शुरू हो रही है कि तक़वा जब हम इंशाअल्लाह सूरह निसा में देखेंगे ना कि कैसे ख़ानदानी मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, तो उसमें अल्लाह का तक़वा बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टार्ट ही तक़वा से ही किया, जिसने तुमको एक शख़्स से पैदा किया यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द-औरत पैदा करके पूरी ज़मीन पर फैला दिया और अल्लाह से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का ज़रिया बनाते हो डरो और जिसे कहा जाए अरहम से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। क्या बात पता चली कि सबका खालिक कौन है? अल्लाह ताला। सबके वालिदैन आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम है और रहमी रिश्तों की खासकर अहमियत का पता चला कि रहम के रिश्तों के साथ कैसे मामले करने हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हुआ ये कि यतीम बच्चों, बेवा खातून के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है। सूरह निसा का जितना भी इसमें 34वें पारे में बयान हुआ इसमें याद रखिए इसमें यतीम बच्चों के हुकूक की अदायगी और बेवाओं से शादी करने की तरगीब और उनके हुकूक यानी मेहर वगैरह की फर्जियत का जिक्र है और यतीम बच्चों की परवरिश करने और उनके माल की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलु खबीसा बित्तय्यब क्या कहा जा रहा है कि और यतीमों को उनके माल दे दो और गंदी चीज को अच्छी चीज के एवज बदल कर ना लो और ना उनके अम्बाल अपने मालों से मिलाकर खाओ, यकीनन ये हमेशा से बहुत बुरा गुनाह है। और अगर तुम डरो कि यतीमों के हक में इंसाफ नहीं करोगे और औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह करो, दो दो से और तीन तीन से और चार चार से, फिर अगर तुम डरो कि अदल नहीं करोगे तो एक ही बीवी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किया जा सकता है लेकिन हुक्म नहीं के करो, या जिनके मालिक तुम्हारी दाईं हाथ हो, यानी ये ज़्यादा करीब है कि तुम इंसाफ से ना हटो और औरतों को उनके महर खुशदिली से दो। ये निकाह की शराइत में से है कि औरत को उसका हक़ महर देना। फिर अगर वो उसमें से कोई चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाए, तो इसे खा लो, इस हाल में कि मज़ेदार, खुशगवार है। और बेसमझों को अपने माल ना दो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए कायम रहने का ज़रिया बनाई है, उन्हें उन्हीं से खाने के लिए दो और उन्हें पहनने के लिए तो उनसे अच्छी बात कहो। यतीमों को आज़माते रहो, यहाँ तक कि जब वो बुलूगत को पहुँच जाए, फिर अगर उनसे कुछ ज़िम्मेदारी मालूम करो तो उनके माल उनके सुपुर्द कर दो और फ़िज़ूल खर्ची करते हुए उस और उससे जल्दी करते हुए उन्हें मत खाओ कि वो बड़े हो जाएँगे। और जो गनी हो तो वो बहुत बचे और जो मोहताज हो तो वो जाने-पहचाने तरीके से खा ले। मुराद क्या है कि जो गनी हो तो वो बहुत बचे ऐसे कामों से और जो मोहताज हो तो वो जाने-पहचाने तरीके से खा ले। फिर क्या? फिर जब उनके माल उनके सुपुर्द करो तो उन पर गवाह बना दो, अल्लाह पूरा हिसाब लेने वाला है। दुआ कीजिए इन मामलात में बस अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाह हम सबको बचाए। आज कितना आम है अहकाम में मिरास को अल्लाह की हुदूद भी कहा गया है ना, कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की हद है। तो लिहाज़ा अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि इन मामले में कमी कोताही नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे ख़ासकर यतीमों की बात की गई है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की का मफ़हूम आता है कल क़यामत के दिन जो यतीम की कफ़ालत करेगा वो किसका साथ पाएगा? अल्लाह के नबी ने अपनी शहादत की उंगली की तरफ इशारा करते फरमाया था इस तरह साथ-साथ होंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि मैं और आप देखें कि इन मामलात में कहाँ-कहाँ कमी हो रही है और उसको इंशाअल्लाह कोशिश करके इस रमज़ान में इसको फिक्स करें। फिर बता दिया कि बेवा ख़वातीन से शादी करते हुए इनकी मजबूरी से फ़ायदा ना उठाया जाए बल्कि उन्हें पूरा-पूरा महर देकर उनसे शादी की जाए। बाज़ औक़ात लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे क्या कि अपने महर को दबा लेते हैं ना, तो इससे मना किया जा रहा है वातुन्निसास फसदुक़ातिहिन्ना निहमतन फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। और औरतों को उनके महर खुशदिली से दो, फिर अगर वो उसमें से कोई चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ देने पर दिल से खुश हो जाए तो उसे खा लो, इस हाल में कि मज़ेदार हो, खुशगवार हो। इसके बाद इस्लाम के निज़ाम विरासत का तज़किरा किया गया है और फरमाया जिस तरह तुम अपनी बात अपने बच्चों के मामले में खौफ महसूस करते हो, इसी तरह दूसरे के यतीम के बच्चों के हुकूक के सिलसिले में भी तुम अल्लाह से डरो। बाज़ औक़ात होता है ना हमें अपने बच्चों का तो बहुत ख़्याल होता है लेकिन बाज़ औक़ात दूसरे के बच्चे का नहीं। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वलियख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन दिआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा। और लाज़िम है कि वो लोग डरें जो अपने पीछे अगर कमज़ोर औलाद छोड़ते हैं तो उनके मुतल्लिक़ डरते हैं। बस लाज़िम है कि वो अल्लाह से डरें और सीधी बात कहें, दुरुस्त बात कहें, हक़ बात कहें, सच बात कहें। बेशक जो लोग यतीमों के अमाल ज़ुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते और वो अनक़रीब भड़कती आग में दाख़िल होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले और आज कितना ज़्यादा ज़्यादती है यतीमों के माल में ना, कि पता भी नहीं चलता और यतीम का माल ख़त्म हो जाता है।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان معاملات میں جو آپس کے لین دین کے، آپس میں گھر والوں کے ہیں، اللہ انہیں صحیح حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد وراثت میں یتیم بچوں، والدین اور خاوند و بیوی کے حصے مقرر کیے گئے۔ بیوہ خواتین کے سسرالی رشتہ داروں کو قبر دار کیا جا رہا ہے کہ اگر بیوہ خاتون آگے شادی کرنا چاہے تو آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور اگر آپ ان سے شادی کے خواہش مند ہو تو انہیں معاشرے کے مطابق حق مہر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگ جو مان لو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے کچھ لے لو گے، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات کوئی چیز پسند نہیں آتی، لیکن وہیں سے اللہ تعالیٰ اس میں کتنی خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، ساری خیر، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنے۔ خاص کر دیکھیے یہاں پہ جو بتایا نا، انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ انہی لوگوں کو توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ انسان ہے نا، ہو جاتی ہے انسان آپس میں ایک دوسرے کے حق میں، تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے اللہ، تو سب کو جانتا ہے۔ تو اصل بات جو یہاں بتائی نا، وعاشروہن بالمعروف، بیویوں سے حسن سلوک کا، اور خاص بات جو جسے کہا جائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پسند آ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو جو چیز ناپسند آ رہی ہے تو واقعی وہ برائی بھی ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پسند ہے، لیکن ایسا وہ برائی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھے، نہ کہ خام میں بتوجہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی چیزوں سے بچائے، اسی لیے کہا۔ اور اگر کبھی طلاق کی نوبت آ جائے تو عورت کو دیا ہوا مہر واپس نہیں لے سکتے، اگر چاہے تم نے اس کو خزانہ ہی دے دیا ہو۔ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو تو تم کیا کرو، ان میں سے کسی ایک کو خزانہ جو دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے لوگے، اور تم اسے کیسے لوگے کہ جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ کتنا معاشرے میں ہوتا ہے عورتوں کے حق کو دبایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ اسلامی نظام میں یاد رکھیے کچھ خواتین سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے کے انہیں محرمات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، محرم کون سی ہوتی ہے، مطلب ہے محترم خواتین، یعنی یہ خواتین آپ کے لیے اتنی محترم ہے کہ انہیں نکاح میں لا کر بیوی نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کی دو قسمیں، ایک ابدی محرم ہے جن سے زندگی میں کبھی بھی رشتہ ازواج قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون کون سی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ساس ہے، بہو، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان رشتوں سے نسبی تعلق ہے تب بھی، یعنی ان رشتوں سے جسے کہا جائے نسبی تعلق ہے تب بھی حرام ہے، اور اگر ان سے رضاعت یا دودھ کا تعلق ہے تب بھی یہ محرم ہے۔ اسی طرح بیوی کی جو سابقہ خاوند سے جو بیٹی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اچھا، عارضی محرمات بھی ہوتے ہیں۔ عارضی حرام سے کیا مراد ہے کہ جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں موجود ہے تو اس کی بہن، پھوپھی، خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دیکھیے ہر وہ عورت حرام ہے جو کسی سے رشتہ ازواج میں منسلک جبکہ وہ ادھر سے الگ نہیں ہو جاتی، یعنی کسی شادی شدہ عورت سے تعلق رکھنا، اسے نکاح پیش کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام جسے کہا جائے محرمات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو بھی احکامات ہم نے آج اس سورہ کے اندر دیکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ تھنگس ٹو پونڈر کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر حج کرنے کی توفیق مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، نیکی کا حکم دے کر برائی سے روک کر امت وسط میں شامل ہونا، رمضان المبارک میں دل کی خوشی سے رات کا قیام اور دن کا روزہ رکھنا، صبر اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی مغفرت اور جنت کے لیے کوشش کرنی ہے، غصے کے وقت اللہ سے جزا چاہنے کے لیے غصے کو پینا ہے، لوگوں سے درگزر کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، آخرت کا طالب بننا ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنا ہے،
امیر کی نافرمانی سے بچنا ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہے، فیصلے کے وقت اللہ پر توکل کرنا ہے، رضا الہی کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، رمضان میں تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن کا اہتمام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا ہے، ذکر الہی و کائنات پر غور و فکر کرنا ہے، دین میں تفرقہ و اختلاف سے بچنا ہے، سود کی لعنت سے بچنا ہے، کفار کو رازدار نہیں بنانا، گناہوں پر بہت زیادہ اصرار نہیں کرنا، دنیا کا طالب نہیں بننا، اطاعت الہی سے فرار حاصل نہیں کرنا، زیر ماتحت لوگوں سے سختی کے رویہ اور قیانت سے بچنا ہے، نہ کردہ نیکیوں پر اپنی تعریف نہیں چاہنا، آیت الہی کا سودا نہیں کرنا، منافقت چھوڑ کر اللہ کی رحمت سمیٹنی ہے، یتیموں کے مال باطل طریقے سے نہیں کرنا، یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل کرنا ہے، عورتوں کے مہر کو ادا کرنا ہے، غیر وارث رشتہ دار کو بھی کچھ دے دینا ہے، ازواج کی خوبیوں پر نگاہ رکھنی ہے، ان کی کمزوری سے درگزر کرنا ہے، عورتوں کو میراث سے محروم نہیں کرنا، بیویوں کو تحائف دینے کے بعد واپس نہیں لینا، محرم جو خواتین کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اس سے بچنا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے قانون وراثت کے مطابق وراثت تقسیم کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے انشاءاللہ دعا مانگ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد نا، تو انشاءاللہ 1 سے 2 منٹ میں آپ اپنے لیے دعا مانگے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھ سے جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ جی، آپ میں سے جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں انشاءاللہ، اور اگر آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم اپنے بخاری کلاس کی طرف موو آن ہو جائیں گے۔ اچھا سوری، میں نے آپ کو نا انمیوٹ نہیں کیا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کر سکتے، تو میں نے بھی سیکیورٹی کو کھول دیا ہے نا، تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنا جی سسٹر ہیرا آپ انشاءاللہ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں، پلیز آپ بات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سسٹر فاطمہ۔ السلام ورحمۃ بارک اللہ فیک۔ شیئر کرنے سے پہلے میں ایک چیز تو ضرور اکنالج کروں گی، ماشاء اللہ قوت الا باللہ، اتنا ماشاء اللہ 1 آور میں اتنا اچھا یہ خلاصہ مل جاتا ہے قرآن کا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بس ایک بہت اچھا ٹیسٹ کسی چیز کا کرا دینا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت قبول کرے، اور آپ کی اور سسٹر نادیہ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے قبول کرے، کیونکہ وہی ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ کہنے کو کلاس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت ہے، ماشاءاللہ اس کی اسٹڈی ہے، اس کی ریسرچ ہے، اس کی وہ پریزنٹیشن ہے، تو اس کے لیے تو میں پوری کلاس جو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو اور نادیہ کو بہت دعائیں، اور جو بھی اس کی محنت میں اور اس کی پریزنٹیشن میں جو لوگ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین بہترین اجر دے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا جیسے آج معافی کی بہت بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے رحمان اور رحیم، تو میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان 2 صفات کو اپنے قرآن اپنی کتاب کے شروع میں ہی پہلے ہی لکھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو سورہ فاتحہ کی آیت بھی اس طرح قرار دیا، تو کتنا شیطان جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو غمگین کر دیتا ہے، ایک ڈپریشن ایک انگزائٹی میں ڈال دیتا ہے، اور اس افسوس اور اس ریگریٹ میں آ کے ہم معافی اور استغفار کرنا بھول جاتے ہیں، تو اپنے لیے میں یہی ریمائنڈر لے رہی تھی، اور آج کی جو دعائیں ہیں اس میں بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ استغفار کو نا ڈیلی بیسس پہ اپنی عادت میں ڈالوں گی، اور گناہ تو ہم میں کہتی ہوں ہر منٹ میں ہی ہو جاتے ہیں، ہم سے ہر دن میں اتنے ہو جاتے ہیں، تو اور انسان گناہ گار ہے، وہ کرتا رہے گا گناہ، لیکن یہ کہ جب گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کراؤں، یا تو کہیں 2 3 جگہ ایسا پوسٹ کارڈز لکھ دوں استغفار کرنے کے کہ مجھے یاد رہے، اور دل سے خلوص سے نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں انسان ہوں، میں پھسل جاتی ہوں،
मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन आप रहमान और रहीम हैं, आप गुनाहों को खुले-छुपे हर तरह के गुनाहों को आप माफ़ कर देते हैं, तो अल्लाह ताला आप मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि वही है ना कि कुरान पढ़ के अगर अमल में ना लाया जाए तो फिर बहुत हेवी हो जाता है। तो अमल में लाने के लिए इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने नियत की है कि इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली दुआओं में लेकर आऊँगी। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक सहेरा, अल्लाह ताला हम सब से कबूल कर ले और सारी कोशिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए। अल्लाह ताला से बहुत राज़ी हो सिर्फ़ आत्मा, और आपकी दुआओं से अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। आमीन। वही बात है, हम में से हर कोई अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश कर रहा है और सही बात है, जज़ा तो अल्लाह ताला ही से चाहिए। और बात सारी वही है कि हम में से हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन उम्मीद तो बस यही है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उसके ज़रिए से हमारे अमल बदल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको अपना पसंदीदा बनाए ले। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा आमीन। और जो भी आप सबके मसाइल हैं, परेशानी है, किसी तरह की भी नागहानी आफ़त ने आपको घेरा हुआ है, तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक। आप में से अगर कोई और करना चाहते तो मैं 2 मिनट और दूँगी। उसके बाद इंशाअल्लाह ये कि हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ अनाउंसमेंट करूँगी। कोई और कुछ कहना चाहता है? चलें। जी, जी, मैं कहूँगी ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाक़ई जो हीरानी बातें की हैं माशाल्लाह, हम भी यही सोचते हैं अल्लाह ताला अजर अज़ीम दे। और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अल्लाह ताला को अल्लाह के नाम की चीज़ देने को वो कहते हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने तो हमें आज़माना है अपने बंदों को कि मैं किसको कितना माल देता हूँ, वो किसको उसमें से दूसरों को कितना हक देता है। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने सारा सबका रिज़्क लिखा हुआ है। किसी को ज़्यादा दे के गरीब के लिए वो उसका वसीला बनाया हुआ है कि वो अपने माल में से उसे दे। ये हमारी आज़माइश है कि हम जो माल हमें दिया है, वो हम किस तरह खर्च करते हैं। आया खुद ही अपने ऊपर खर्च करते हैं, फ़िज़ूल खर्चियों पे, अपनी आसाइश पे, अपनी ख्वाहिशात पे, कि हम उसमें से उनका भी हिस्सा रखते हैं कि जिनको अल्लाह ने नहीं दिया और हमारे हमारे रिज़्क में उनका रिज़्क डाला है। जब काफ़िरों की ये बात सुनी कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे तो ऐसे मुझे हुआ कि अल्लाह ताला ने तो हमारी आज़माइश के लिए रखा है कि हमें दे के आज़माया है कि कौन अल्लाह के प्यारा बंदा है जो अल्लाह के नाम पे देता है। अल्लाह को तो नहीं ज़रूरत तो उन बंदों को है, गरीब को, जिनको जो मुस्तहिक हैं और जिनका रिज़्क लिख दिया गया है हमारे माल में। तो ये बहुत अच्छी मतलब कि हमारे लिए एक रिमाइंडर भी है कि जो भी अल्लाह ताला ने जो भी रिज़्क दिया है, उसमें से उतना ही निकालते जाएँ, जितना के हकदारों का हक हो, गरीबों का हक हो, यतीमों का। जी, कितना यतीमों के बारे में आज पढ़ा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। यतीम के साथ सलूक, उसके हक को ना खाओ। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग हैं ना समझ, वो उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। देखें, जो कुछ भी हम किसको अल्लाह के नाम पे देते हैं, अल्लाह ताला ने तो खुश होते हैं ना कि मेरे बंदे को खुश किया है। अल मतलब है पहले ही इसके इस पारे का यही है ना, पारे का कि नहीं लन तनालुल बिर्रा, कि नहीं जी, नेकी को जी। पहुँच सकता जब तक कि वो खुद ना वो करे, जो दूसरे को करे, अपनी पसंद की चीज़ दूसरे को दे। हुँ, तो इसी हिसाब से मैंने ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने ये सूरत ही उतार दिया कि वो जब तक वो मोमिन हो ही नहीं सकता, जब तक कि वो ही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए। दूसरे के लिए पसंद करे। तो हुँ, हमें अपने यही बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। करेक्ट। बहुत कम लोग हैं जो ज़कात, सदका करते अच्छा, वक़्त कहते हैं माल अल्हम्दुलिल्लाह। कम हो जाता है। तो वही कल के इस बारे में भी पढ़ा था ना, जी, माल जी। कम नहीं होता। एक के बदले 10, 10 के बदले कई गुना करके अल्लाह ताला देते हैं। तो अल्लाह बारकल्लाह। ताला हमें सबको तौफ़ीक दे। आमीन, आमीन, बारकल्लाहु फ़ीक। मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला जो भी सीखे मुझे और आपको अमल करने वाला बना दे और हमें ईमान का वो दर्जा दे दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह मूव ऑन हो जाएँगे अपने
हम